آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انجیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا پیش گوئی کی گئی اور پاکستان میں انجینئر محمد علی مرزا کے حالیہ متنازع بیان کے بارے میں، کیونکہ یہ مسئلہ بائبل کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے جڑا ہوا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل بات کیا ہے اور مرزا صاحب سے کہاں پر کیا غلطی ہوئی ہے۔ جس طرح سے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے اور اسلام سے پہلے گزری قوموں کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسی طرح پہلے آنے والے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی گئی ہے اور آپ کے آنے کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ اور جس طرح قرآن نے بتایا کہ اسلام سے پہلے کس طرح کے لوگ تھے اور ان کے کیا عقائد تھے، اسی طرح انجیل تورات میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں بھی غلط عقائد رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ لیکن اکثر لوگ بائبل میں موجود دو الگ باتوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ایک طرف بائبل جھوٹے نبیوں یا دجال کے بارے میں تنبیہ کرتی ہے اور دوسری طرف ایک سچے آنے والے نبی کی خوشخبری بھی دیتی ہے۔ آئیں حوالہ جات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بائبل کی ایک آیت کا یونانی متن ہے جس کا اردو ترجمہ، کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے نشان اور عجیب عجیب کام دکھائیں گے تاکہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کریں۔ بائبل میں دجال کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے، اے بچوں یہ آخری وقت ہے اور جس طرح تم نے سنا کہ دجال آنے والا ہے، اسی طرح اب بھی بہت سے دجال پیدا ہو گئے ہیں۔ تو بائبل کی یہ آیات جھوٹے نبیوں اور دجال کے بارے میں ہے، نہ کہ کسی بعد میں آنے والے سچے نبی کے بارے میں۔ مرزا صاحب سے یہاں یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ان آیات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط منسوب کیا اور انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہی یہی ہے کہ وہ ان آیات کے مطابق نعوذ باللہ یہ مانتے ہیں، حالانکہ آیت کا اشارہ صاف طور پر جھوٹے لوگوں کی طرف ہے۔ اسی طرح اسلام میں بھی جھوٹے نبیوں اور دجال کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف میں حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر نہ ہوں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں بھی بیان کیا گیا ہے، میرے بعد جھوٹے پیدا ہوں گے مگر میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تو کسی اور نبی نے آنا نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری تھی، جس کو بائبل میں بھی بیان کیا گیا ہے، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے وہی کہے گا جو میں اسے حکم دوں گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں ایک اور مددگار دے گا کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انجیل میں جھوٹے نبی، دجال اور سچے نبی کا ذکر دو مختلف باتیں ہیں، لیکن مرزا صاحب نے یہاں پر غلطی کی اور اس جھوٹے دجال والی آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جھوٹے نبی یا دجال کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جھوٹا دعویٰ کریں گے، جبکہ آنے والے مددگار اور موسیٰ علیہ السلام کی مانند نبی کی نشانیاں صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پوری ہوئیں۔ اسی طرح قرآن اور انجیل دونوں مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کا واضح ثبوت پیش کرتے ہیں۔ میرے خیال میں بات واضح ہو گئی کہ انجینئر محمد علی مرزا سے کہاں غلطی ہوئی اور انہیں اب توبہ کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک آیت کی غلط تشریح کی اور اسے غلط طور پر منسوب کیا۔ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔